سیدنا لقمان حکیم کے 4 نصائح جو اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ خذ 4 من 4000، 4000 نصیحتوں میں سے 4 نصیحتیں اپنے پلے باندھ لے کہ یہ ان 4000 کا مجموعہ اور خلاصہ اور لب لباب ہے، ما حصل ہے۔ عنوان تو یہی چل رہا ہے، کیونکہ درمیان میں حدیث الفتون پر گفتگو آئی تو وہ حدیث فتون مکمل کرتے ہیں، پھر وہ 4 نصائح بھی عرض کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہط بن لاوی بن یعقوب علیہم الصلوات والتسلیمات۔ بڑی آزمائشیں آئی ہے، باتیں گزر گئی ہیں، صرف آخری حصہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ بنی اسرائیل کا اصل علاقہ شام شریف ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے مصر آئے، پھر مصر میں آباد رہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی مصر میں ہوئی۔ پھر قبطی کے مارے جانے کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ مدین وہاں سے 8 منزل کے مسافت پر تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے، مائے مدین پر یا چائے مدین پر یا مدین کے کنویں پر آ پہنچے، دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں جدا ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے 30 سال فرعون کے ہاں گزار کر یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ ظالم مظلوم کے ساتھ کیا طریقہ کار کرتا ہے اور کیسے پیش آتا ہے۔ چائے مدین پر آ کر بھی انہوں نے یہی دیکھا کہ مظلوم جدا کڑے ہیں اور ظالم طاقتور وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا ما خطبکما، تو انہوں نے جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جب فارغ ہو جائیں گے پھر ہم اپنے بیڑوں کو اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ وابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بزرگوار بڑی عمر کے ہیں۔ اس پر گفتگو ہو گئی ہے کہ سوال کیا ہے اور جواب کیا آیا۔ گزشتہ جمعہ اس پر بات ہو گئی۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے یہ کام کیا کہ بیڑ بکریوں کو پانی پلایا اور جا کے سائے میں لیٹ گئے۔ یہ مختصر عرض کر رہا ہوں۔ جب وقت سے پہلے بیٹیاں آ گئی تو سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام علی اختلاف الروایہ، قرآن پاک میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ شیخ کبیر سے مراد سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اعلیٰ اختلاف الروایہ کی وجہ یہ بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ 400 سال کا فاصلہ ہے سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مابین، تو کچھ اختلافات تو ہو گئی نا۔ بہرحال جب لڑکیاں گھر پہنچ گئیں، سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے وقت سے پہلے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتا دیا کہ ایک نوجوان آدمی انہوں نے ہماری بیڑ بکریوں کو پانی پلایا ہے، اور سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں جا کے بلائیں۔ تو ایک لڑکی فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، یہ بامحاورہ ترجمہ کرتا ہوں اس لیے کہ تفسیر اس کی گزر گئی ہے، اور آپ حضرات کو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ رکوع بڑا لمبا ہے اور یاد رکھنا ذرا دشوار ہے، اس وجہ سے دیکھ کر ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ دیکھ کر تقریر کرنے کی عادت الحمدللہ نہیں ہے۔
فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان دو میں سے ایک باحیا لڑکی آئی اور آ کے بتا دیا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، والد بزرگوار آپ کو بلا رہے ہیں آپ کے کام کا تاکہ تجھے اجرت دی جائے۔ وہ آیا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے اور سارا واقعہ بتا دیا، پیدائش سے لے کر 30 سال کی کارگزاری سنا دی۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، 30 سال کی کارگزاری سنانے کے بعد سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، قوم ظالم سے آپ نجات پائے ہیں، پریشان نہ ہو جائیے۔ باتیں چل رہی تھی، ان میں سے ایک لڑکی نے بتا دیا قالت احداہما یا ابت استاجرہ، والد بزرگوار اس نوجوان کو اجرت دے دے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین اجیر وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ اس پر بھی گفتگو ہو گئی تھی کہ قوی کا کیسے اندازہ لگایا اور امین کا کیسے اندازہ لگایا۔ تو سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور ہمیں ایک چروائے کی ضرورت بھی ہے، اور اگر یہ ہمارے پاس ایک عرصہ تک رہے گا بغیر رشتہ کے پریشانی ہوگی، پردہ کا مسئلہ ہوگا۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میرا ارادہ ہے کہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، علی ان تأجرنی 8 حجج، اس بات پر کہ آپ ہماری بیڑ بکریوں کو 8 سال تک چرائیں گے، اجرت پہ ہی آپ کو دے دوں گا۔ فإن أتممت 10 فمن عندک، اگر آپ نے 8 کے بجائے 10 سال پورے کیے تو آپ کی جانب سے ہے، یہ استحسان ہے۔ وما اريد ان اشق عليك، میں یہ نہیں چاہتا کہ 8 کو 10 بنا کر تمہارے اوپر ایک سختی کر لوں کہ یہ عمل آپ پر شاق گزرے۔ وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صالح پائیں گے۔ نبی بروقت ہے، کیسے صالح نہیں ہے؟ قال ذلك بینی و بینک، یہ معاہدہ میرے اور آپ کے مابین اب ہو گیا۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، 2 میعادوں میں سے جس کو بھی میں نے پوری کر دی پھر زیادتی مجھ پر نہیں ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، ہماری گفتگو پر اللہ تبارک و تعالی وکیل ہے، کارساز۔ وہ سیدنا سعید ابن جبیر کی تو روایت وہی ہے، اور اس پر یہ بھی عرض کر دیا کہ سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 سال مکمل کیے یا 10 سال؟ پھر انہوں نے بتا دیا سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھ کر۔ یہ واقعہ گزشتہ جمعہ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ نبی جب ایک چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال گزارے ہیں، اور 30 سال کے بعد اس کے پاس آئے، 10 سال مزید گزارے، یہ ہو گئے 40 سال۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اور سنت یہ رہی ہے کہ 40 سال کے بعد انبیاء اکرام کو نبوت نصیب فرمائی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب مکمل کیا، فلما قضى موسى الاجل، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے میعاد کو مکمل فرمایا، وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، چونکہ وقت مکمل ہو گیا، 8 سال مکمل ہو گئے، پھر 2 سال مزید مکمل ہو گئے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 8 یا 10 سالوں میں، 10 سال کہنا چاہیے، 10 سالوں میں بیڑ بکریوں نے جتنے بھی بچے جنے تھے سب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ کر دیے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ ہوئے تو ساتھ بچہ بھی تھا۔
جب موسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے مدین سے دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے، وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، قرآن کریم کے عجیب الفاظ ہے۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ، آنس انس سے ہیں، انس محبت تعلق سابقہ کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، مگر دیکھنے کے لیے وجدان آتا ہے یا رأیتو آتا ہے، وجد تو رأیتو آتا ہے، عربی کا یہی قانون ہے، مگر یہاں رأیتو نہیں، رآ نہیں، اور وجد تو نہیں، وجد نہیں، آنسا آیا ہے۔ آنسا انس سے ہیں، چونکہ نبی کا تعلق قلبی طور پر رب کے ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے ایک ایسی آگ دیکھی کہ پرانا تعلق ہے اس کے ساتھ انس ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مشکل بات آپ حضرات کو سمجھ آ جائے۔ آنس من جانب الطور نارا، کوئی طور کے کنارے پر انہوں نے آگ دیکھی، یعنی ایسی آگ تھی جس سے انس پہلے سے تھا۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انس کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں، میں جا کے کچھ آگ لے آتا ہوں، کیونکہ سردی تھی اور بچہ بھی ساتھ تھا، بیوی بھی ساتھ تھی، اور شاید بھیڑ بکریاں بھی تھی اعلی اختلاف الروایہ، اور سخت سردی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چکماک استعمال کیا۔ اب چکماک اس پتھر کو کہتے ہیں جس سے آگ نکلتی ہے، لیکن اس سے کام مکمل نہیں ہوا، چونکہ مشیت الہی یہی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر آئیں گے، اس سے رب سے ملاقات ہوگی، نبوت ملے گی، اور اسے ید بیضا اور عصا مبارک مل جائے گا۔ تو یہ ترتیب ہے، اللہ نے ترتیب بنائی تھی۔ اور میں نے آپ حضرات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے تبلیغی حضرات جو فرماتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام خدمت کی ہے تو خدا ملنے والا ہے ابھی۔ اور میں نے ایک اور لفظ بڑھایا تھا کہ خدمت عام ہے، کہ جس کسی کی بھی خدمت کرو رب مل جائے گا، لیکن بیوی کی خدمت سے رب ملا ہے وہ ابھی بتا رہا ہوں۔ ہم تو بیوی کو نوکر سمجھتے ہیں نا، نوکرانی سمجھتے ہیں۔ ہر ملازم کی ایک نہ ایک دن چھٹی ہوتی ہے، ہر خدمت گزار کی ایک نہ ایک دن چھٹی ہوتی ہے، صرف ایک ہی ملازمہ ہے جس کی کبھی ساری زندگی چھٹی نہیں ہوتی، وہ ہماری بیویاں ہیں بیچاری۔ ہفتہ میں ایک اور مہینے میں 4 چھٹیاں آتی ہے ہر آدمی کے لیے، مگر ان بیچاریوں کو کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی۔ ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم مولانا محمود اشرف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جب سب ملازمین کو ایک ایک دن ہفتہ میں چھٹی ہے تو اس بیچاری کو کیوں چھٹی نہیں ہے؟ اس وجہ سے حضرت اپنے گھر میں ہفتہ میں ایک دن، یہ دارالعلوم کراچی کا ایک استاد رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی مغفرت نصیب فرما دے، تو فرماتے ہفتہ میں ایک دن گھر والوں کے لیے سارا کچھ باہر سے منگوا دیتا اور گھر والوں کو بتا دیتا کہ آج تمہاری چھٹی ہے، کوئی کام بھی نہ کرو۔ اور جس دن ہماری چھٹی ہوتی ہے پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم نا صرف چائے اور بسکٹ کھا کر نکل جاتے ہیں، پی کر نکل جاتے ہیں چائے، جس دن ہماری چھٹی ہوتی ہے بیچاری پراٹھا بھی وہاں پکاتی ہے۔ تو ایک دن ان کو چھٹی دینا چاہیے، سب کی چھٹیاں ہیں تو ہماری ان کی چھٹی کیوں نہیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، دیکھا کہ ایک آگ ہے، اس کے ساتھ انس بھی تھا۔ قال لأہلہم کثوا، اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں، شاید کہ میں، علماء جانتے ہیں یہ کم کا لفظ ہے، شاید کہ میں تمہارے لیے اس سے ایک بہترین خبر لے آؤں، او جذوۃ من النار،
یا آگ کا کوئی ٹکڑا لے آؤں، لعلکم تصطلون، اور یہاں بھی لعلکم ہے، لعلی نہیں ہے کہ اپنے لیے بتا دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیوی کی خدمت میں نکلے ہیں، شرم کی کوئی بات نہیں ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہے اور نص ہے اور ساتھ ظاہر بھی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ، بیوی کی خدمت کے لیے نکلے ہیں، آگ کے قریب پہنچے تو نودی، آواز دی گئی اسے اس پہاڑ کے کنارے سے، اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یہ آواز دی گئی اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں رب العالمین ہوں۔ تو 4 جمعہ پہلے میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ بیوی کی خدمت سے رب ملتا ہے، ملتا نہیں ملا ہے، خدمت سے رب ملتا ہے، بیوی کی خدمت سے رب ملا ہے، یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گیا۔ باقی آپ حضرات جو تعویل کرے وہ آپ کی مرضی ہے، قرآن کریم کے الفاظ یہی ہے کہ جب آدمی خدمت کرتا ہے تو رب ملتا ہے، جب عبادت کرتا ہے تو جنت ملتی ہے۔ تو سیدنا لقمان حکیم کی نصیحتیں ہیں، اصل ہمارا عنوان تو وہی ہے۔ صرف میں آپ حضرات کو 4 یا 5 جمعہ سے ستائے رکھا تھا اس خاطر سے کہ بھئی آپ دیکھ لیں کہ بیوی کی خدمت سے کیسے خدا ملتا ہے۔ آپ حضرات بھی کہیں گے یار اس جمعہ دا جمعہ کا پاتا چا برو کاڑا واللہ برو کاڑا مطلب واللہ برو کاڑا 4 جمعہ دا ملا نے تکلیف کرے کہ ضعیفنا خدمتنا امر جنت مل لو، خدا مل لو، تو یہ ہے خدا مل گیا، ید بیضا بھی مل گیا، نبوت بھی مل گئی، اور عصا مبارک بھی اسی ملاقات میں مل گئی ہے، اور وہ بیوی کی خدمت کی وجہ سے۔ سیدنا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا خذ 4 من 4 آلاف، 4000 میں سے 4 نصیحتیں لے لے، پلے باندھ لے، بڑے کام کے ہیں۔ فرمایا کہ احفظ عینیک فی بیوت الناس، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہوئے، جب لوگوں کے گھروں میں جائیں گے تو نگاہ کی حفاظت کرے، نظروں کی حفاظت کرے۔ قرآن کریم نے تو عام ذکر فرمایا ہے، سیدنا لقمان نے پھر خاص کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کے گھروں میں بد نظری کرنے سے بچنا چاہیے، نہیں، ہر جگہ پر بچنا چاہیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے پیغمبر مومنین کو یہ فرما دیجئے، یاد رکھیں یہ آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، اور قرآن کریم نے مومنین کا لفظ ذکر فرمایا ہے، قل للناس نہیں فرمایا، قل للمؤمنین فرمایا۔ روش کلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روش کلام سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی غیرت اور حیا یہ مومنین کی صفت ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن کریم کی باریکیوں میں آدمی جائیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے اسلاف کے طرز پر جائے، اپنی مرضی کا ترجمہ نہ کرے، اپنے مرضی کے نقطے نہ نکالے، تو اس میں بہت باریکیاں ہیں، بہت باریکیاں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے پیغمبر مومنین کو فرما دیجئے کہ آنکھیں ذرا نیچی، نگاہیں ذرا نیچی رکھے۔ اور دوسری جگہ میں ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات کو فرما دے کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھے۔ یہ نہیں کہ مرد تو نیچے دیکھے اور عورتیں پھر سر پھرے رہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بد نگاہی سے بچنے کی تاکید مومنین کے لیے ہے تو مومنات کے لیے بھی ہے۔ سادسہ کے سال ہم پنجاب میں پڑھ رہے تھے، ایک دفعہ سبق پر ہمارے استاد جی نے فرمایا کہ میں عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوا تو عورتوں نے مجھے بتا دیا بھائی مردوں کو کیا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی جاؤ بس بازاروں میں مرد ہی مرد ہے۔ گویا عورتوں کو شکایت ہو گئی۔ مولانا حبیب اللہ صاحب ہمیں متنبی پڑھاتے تھے، اس نے فرمایا کہ آج عورتوں کی آواز میں نے اس طرح سنی کہ یہ کیا ہوا، جہاں بھی جاؤ بس مرد ہی مرد ہے۔ نہیں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ دوسری جگہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال جواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب فرمائیں گے غلط نگاہیں کیوں استعمال کی،
ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا من ترکھا، جس نے بدنگاہی چھوڑ دی، من خشیتی، رب کے خوف کی وجہ سے، ابدلتہ ایمانا، اس نیکی کو یا اس خشیت کو یا اس عمل کو میں تبدیل کرتا ہوں ایک ایسے ایمان کے ساتھ کہ یجد حلاوتہ فی قلبی، وہ اپنے دل میں ایمان کا مٹھاس پائے گا۔ ایماندار سب ہے مگر ایمان کا مٹھاس کوئی اور چیز ہے۔ ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ یوم القیامہ فی قلبہ، وہ اپنے دل میں ایمان کا مٹھاس پائے گا، اور یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں النظر سہم مسموم، بدنگاہی یہ ایک تیر ہے، اور وہ بھی زہر آلود تیر ہے، من سیام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے۔ یہ نہیں کہ مزہ اڑا رہا ہے، زہر آلود تیر استعمال کر رہا ہے، اور بدنگاہی کا اثر براہ راست دل پر آتا ہے۔ تو یہ ایک نصیحت تھی۔ دوسری نصیحت، احفظ لسانک فی مجالس الناس، جب لوگوں کے درمیان بیٹھ جاؤ تو زبان کی حفاظت کرو، اور انہوں نے بتا دیا کہ فی مجالس الناس، لوگوں کے پاس بیٹھ کر زبان کی حفاظت کرے۔ اکیلے میں تو ویسے بھی زبان حفاظت ہے، اور جو اکیلے میں زبان استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچارہ عقل کو بیٹھا ہے نا۔ لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ہم علماء کرام سے، مقررین سے یہی سنتے تھے کہ غیبت عورتوں کی عادت ہے۔ آج سے 30 سال 25 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، اور شاید ہمارے بوڑھے بھی یہی سمجھتے ہیں، بزرگ حضرات یہی سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ یہی کہتے تھے کہ بھئی عورتوں کو غیبت کی عادت ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، حالات پلٹی کا گئے ہیں، عورتیں جیسے بھی ہو اب عادت مردوں کی ہے۔ صدق اللہ، بسم اللہ بھی، اعوذ باللہ بھی غیبت پر، اور صدق اللہ بھی غیبت پر۔ اور ہمارے پاس کوئی مجلس ہے ہی نہیں، سنجیدہ مجلس ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ بیروئی میں کہتے ہیں مچھی تھولے نہ سننا پچھاتی سلن، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کے میل کچیل دور ہو جائیں گے، غیبت کرتے ہیں۔ اور وہ دوسرا جو وہاں سے جا رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ 4 بیٹے ہیں آپس میں غیبت کر رہے ہیں، کوئی تھوڑی قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ حضرات نہیں، ہم سب اس گناہ میں سب مشترک ہے، برابر ہے، شریک ہے۔ احفظ لسانک فی مجالس الناس، اور ایک فرمایا احفظ معدتک علی مائدہ، جب کھانے پر بیٹھ جاؤ تو پھر اپنے معدے کی حفاظت کرو، چونکہ حکیم تھا تو ظاہر ہے ایسی باتیں تو وہ فرمائیں گے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی امراض ہیں بھوک کی وجہ سے نہیں، شکم سیری کی وجہ سے، جتنے بھی امراض کی قسمیں ہیں جو بڑھتی چلی گئی ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا سے کیا امراض آ گئے ہیں، بھوک کی وجہ سے نہیں، بسیار خوری کی وجہ سے، شکم سیری کی وجہ سے۔ اور چوتھا فرمایا احفظ قلبک فی الصلاۃ، نماز میں اپنے دل کی حفاظت کر تاکہ خشوع اور خضوع آ جائے۔ یہ 4 وہ نصیحتیں ہیں جس کو سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے گویا 4000 نصیحتوں کے خلاصے پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا